السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کو جہیز کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، تو میرا سوال یہاں یہ ہے کہ آپ کو یہ کس نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تھا؟ سنن نسائی کے اندر موجود وہ روایت صحیح نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم اگر اس حدیث کو قطع نظر اس بات کے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے ایک طرف رہنے دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے بن کر پرورش پا رہے تھے۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے احسانات کا بدلہ کچھ یوں چکایا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سیدنا ابو طالب کے بیٹے تھے، ابو طالب میں کچھ مسائل تھے ان کے ساتھ۔ ایک تو یہ بڑا خوددار آدمی تھا، نمبر دو انتہائی زیادہ کھلے دل کا مالک آدمی تھا، نمبر تین انتہائی زیادہ غریب تھا، اور نمبر چار یہ عیالدار آدمی تھا، اس کے بچے بہت زیادہ تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے احسانات کا بدلہ دینے کے لیے ان کی خودداری کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اور پہلی تو بات یہ ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان اپنے منہ بولے بیٹے سیدنا علی کو دیا تھا کہ علی تمہارا گھر آباد ہو رہا ہے تو یہ سامان لے لو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی عرب معاشرے میں، پورے عرب معاشرے میں لڑکی کو جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں دیا جاتا، کیونکہ اسلام کی فطری تعلیم ہی یہ ہے، اسلام کی فطری تعلیم ہی یہ ہے کہ مرد اپنی شادی کا بوجھ خود اٹھائے۔ اور یہ جو آپ نے اپنی طرف سے بڑے اچھے الفاظ نقل فرمائے ہیں نا، ضرورت کی چند چیزیں ماں باپ کا فرض ہے۔ میں یہاں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں ایک غریب آدمی ہوں، لیکن میرے گھر میں مہمان آتے رہتے ہیں، ایک ایک دو دو، بعض گھرانے تو ایسے ہیں جہاں سال کے 365 دنوں میں صرف 65 دن ایسے گزرتے ہوں گے جب مہمان نہیں ہوں گے، ورنہ مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو کیا کبھی آج تک آپ نے کسی مہمان کی آمد پر ٹرکوں کے حساب سے سامان منگوایا؟ گھر میں اضافی چارپائی، اضافی بستر، اضافی برتن موجود ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جو بھی مہمان آئے، مرد ہو یا خاتون، اگر اس نے کپڑے تبدیل کرنے ہو، 2-4 دن آپ کے پاس رہنا ہو، تو آپ کے گھر میں موجود کسی نہ کسی فرد کے کپڑے بھی اس کو پورے آ جاتے ہیں۔ میرا سوال ہے، جب آپ نے بیٹے کی شادی کی تو آپ کے گھر میں کیا تبدیلی آئی؟ یہ صرف ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے نا۔ تو اس ایک فرد کے لیے آپ کے گھر میں نہ کپڑے ہیں، نہ برتن ہیں، نہ بستر ہے، بلکہ جگہ ہی کوئی نہیں۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ اور آخری بات اس حوالے سے عرض کروں گا کہ آپ کی بات کو مان لیا جائے کہ ضرورت کی چند چیزیں آپ نے تو لے لی، لیکن آپ کی دیکھا دیکھی جو یہ سلسلہ چل نکلے گا کہ جناب فلاں لڑکی یا فلاں خاتون جو کہ اتنی بڑی دیندار ہے، اس نے جہیز لیا یا اپنی بیٹی کو جہیز دیا، ہم دے لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جس وقت معاشرے میں رائج ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے،
صورتحال یہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جناب بارات جاتی ہے، اور بارات جب واپس آ رہی ہوتی ہے تو ساتھ ایک اور نیکی بھی ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ لڑکی والے باقاعدہ ساتھ کھانا بیچتے ہیں کہ لو جی بھوکے ننگو، کنگال قلاش طبقہ، چونکہ آپ انتہائی زیادہ فقیر ہیں، بھیک منگے ہیں، آپ کے گھر میں کھانا تک موجود نہیں ہے، لہذا ہم آپ کو کھانا بھی دیتے ہیں۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، اگلے دن صبح صبح اس بیٹی کا ناشتہ بھی پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میری غیرت اس قدر مر چکی ہے کہ میں اپنے بیٹے اور اپنی بہو کو ناشتہ بھی نہیں کروا سکتا، وہ بھی لڑکی کے والدین کروائیں۔ اور جانتی ہیں اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرد ساری زندگی عورت کے ہاتھوں ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ تھوڑی سی بات ہو تو کہنا تمیز سے بات کرو، لمبا چوڑا جہیز لے کر آئی ہوں، کو بھوکے ننگے گھر سے نہیں آئی۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی ان گنت لا تعداد بے شمار نقصانات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا۔ جہیز جو ہے یہ بنیادی طور پر ہندوؤں کی رسم ہے، اسلام کے ساتھ تو اس کا دور دور کا تعلق واسطہ ہی نہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے کہ جب باپ کی جائیداد تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو بھائی اکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو ہم کچھ نہیں دیں گے۔ کیوں کچھ نہیں دیں گے جی؟ جب اس کی شادی ہوئی تھی ہم نے اس کو لمبا چوڑا جہیز دیا تھا، اگر اس نے حصے لینے تھے، اگر اس نے زمین ہی بانٹنی تھی تو ہم نے اتنا لمبا چوڑا جہیز کو کیوں دیا؟ تو دوسرے لفظوں میں جہیز جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک معاشرتی برائی ہے، یہ اخلاقی برائی بھی ہے، یہ گھر کا بھی بیڑا گرک کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔